سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک نعمت یاد دلائی ہے، ایک نعمت کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی غیبی مدد، غیبی امداد تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ غزوہ احزاب یہ وہ جنگ ہے جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، خندق والی جنگ، جس میں مدینے کے ارد گرد خندقیں کھودی گئی تھیں حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر، اور یہ جنگ سن 4 ہجری یا 5 ہجری میں ہوئی۔ مؤرخین نے، سیرت نگاروں نے اس کے بارے میں لکھا کہ یا تو 4 ہجری میں ہوئی ہے، 4 ہجری کے آخر میں ہوئی ہے، یا 5 ہجری میں ہوئی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ قبیلہ بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ نے اس قبیلے والے کو خیبر میں جب پڑاؤ کیا تو خیبر سے ان کو نکال دیا، لیکن پھر بعد میں ان یہودیوں نے دیگر یہودیوں کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بندی کی کہ کیوں نہ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے، اور مدینہ منورہ پر حملہ کر کے مسلمانوں سے مدینہ پاک کو واپس لے لیا جائے۔ انہوں نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے، بغیر کسی اناؤنسمنٹ کے، انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حملے کی خبر پہنچی تو حضور نے فرمایا کہ مشورہ دو، کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا ہے فارس میں جب جنگیں ہوتی ہیں تو اپنے شہروں کے ارد گرد خندق کھودی جاتی ہے، کیوں نہ وہ خندق کھود کر مدینے کی حفاظت کی جائے۔ اب حضرت سلمان فارسی کا مشورہ حضور نے قبول فرمایا، اور اس کے بعد مدینہ کے اطراف میں خندقیں کھودی گئیں۔ خندق صحابہ کرام علیہم رضوان بھی کھودا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ خندق کھود رہے تھے۔ بھوک اور پیاس کا عالم تھا، درمیان میں ایک چٹان آ گئی خندقیں کھودتے کھودتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اس خندق کی اس چٹان کو توڑتے، ٹوٹتی نہیں تھیں، کدالیں ناکام ہو جاتی تھیں، وہ ٹوٹ جاتی تھیں، کدالیں کند ہو جاتی تھیں، لیکن خندق کے اندر جو چٹان آ گئی تھی، بیچ میں پتھر آ گیا تھا، وہ ٹوٹتا نہیں تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، بیچ میں ایسا بھاری پتھر آ گیا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، مجھے لے کر چلو، مجھے لے کر چلو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چٹان کی نشاندہی کی گئی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس چٹان پر مارا تو اس کا ایک حصہ ٹوٹ گیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے شام کی چابیاں عطا کر دی، میں شام کے محلات دیکھ رہا ہوں۔ پھر ابھی پوری نہیں ٹوٹی تھی، پھر دوبارہ بسم اللہ پڑھ کے ضرب لگائی تو اس کا دوسرا حصہ بھی ٹوٹ گیا، اور پھر آپ نے فرمایا، میں نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے فارس کی چابیاں عطا کر دی ہیں، اب میں فارس کے محلات دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو تیسری ضرب میں وہ چٹان پوری کی پوری ٹوٹ گئی۔ پھر حضور نے فرمایا، اللہ نے مجھے یمن کی چابیاں دے دی اور میں صنعا کے محلات دیکھ رہا ہوں، جو یمن کا دارالحکومت ہے صنعا، اس کے محلات دیکھ رہا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور غیب کی خبر بھی تھی کہ جو تینوں ممالک کے نام لیے، شام، فارس اور یمن، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں ممالک پر مسلمانوں کو حکومت عطا فرمائی ہے۔ ان تینوں ان تینوں ممالک کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ خندق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے کھدی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔
انشاءاللہ تعالیٰ کل اس واقعے کو بیان کریں گے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اہل بیت اطہار جو ہیں وہ تو ہیں، لیکن حضرت سلمان فارسی کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں سے قرار دیا ہے۔ بلکہ اگر کوئی حضرت سلمان فارسی سے یہ پوچھتا تھا یہ بتائیں آپ کا نسب کیا ہے، شجرہ نسب کیا ہے، تو آپ اپنے والد کا، دادا کا، پردادا کا نام نہیں بتاتے تھے، آپ فرماتے تھے سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام، یعنی کہ اسلام کہا کرتے تھے کہ میرا سب کچھ اسلام ہے، کیونکہ آپ نے اسلام کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اور جو خدمتیں آپ نے کی اسلام کے لیے، جس طرح آپ ایمان لائے، انشاءاللہ تعالیٰ کل کے درس میں اس کو بیان کریں گے۔ حملہ ہوا مدینہ منورہ پر، خندقیں کھدی تھیں، عرب نے کبھی خندقیں دیکھی نہیں تھیں، بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا چیز بیچ میں آ گئی، گھوڑے ٹاپ نہیں سکتے، اونٹ چھلانگ نہیں لگا سکتے، اس کو کیسے پار کریں، مدینے میں داخل کیسے ہوں۔ پھر بھی کچھ جنگجوؤں نے وہ چھلانگیں لگا کر خندق کو پار کیا، اور کہیں کہیں پر تھوڑی بہت جنگ بھی ہوئی، لیکن وہ لشکر اتنا بڑا تھا کہ تقریباً سیرت نگاروں نے لکھا کہ 10,000 کفار تھے جن کے پاس ہر قسم کا مال و اسباب موجود تھا۔ مدینہ منورہ میں 3,000 صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے، اور 700 یہودی بھی تھے جو مسلمانوں کے ساتھ ملے تھے کہ ہم مقابلہ کریں گے ان سے۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو ان یہودیوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا، اور مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کو توڑ دیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ 10,000 کفار مدینے کے باہر سے، خندقوں کے باہر سے حملہ کر رہے تھے، اور 700 یہودی مدینے کے اندر موجود تھے جو غدار تھے۔ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، یعنی 10,700 کے مقابلے میں 3,000 مسلمان تھے۔ مسلمانوں کے اوپر بڑا کٹھن دور آیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم جو اس نے تم پر کی، اذ جاءتکم جنود جب تمہارے پاس لشکر آیا، جنگ کرنے کے لیے لشکر آیا، فارسلنا علیہم ریحا تو ہم نے اس لشکر پر ہوا بھیج دی۔ یہ وہ چیز تھی، یہ وہ انعام تھا جو اللہ پاک نے فرمایا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کے جو حالات تھے وہ ایسے تھے کہ مسلمان مختلف گمان کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے متعلق، امید اور یاس کے گمان کرنے شروع ہو گئے تھے، امید اور نا امیدی کی کیفیت کے گمان تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود صراحت کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ لیکن اللہ پاک کے حکم سے آندھی چلی، مسلمانوں کی طرف بالکل ہوا نہیں تھی، مسلمان سکون سے تھے، کفار کی طرف آندھیاں چل رہی تھیں، اور وہ آندھیاں اتنی تیز تھیں کہ جن ہانڈیوں کے اندر وہ کھانا پکاتے تھے وہ ہانڈیاں اٹھ اٹھ کے کفار کے منہ پر لگ رہی تھیں، ان کے اونٹوں، ان کے گھوڑوں پر لگ رہی تھیں، اور وہ الٹے منہ دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ یہ کیفیت تھی، ان کی آگے بجھ گئی تھیں، معاملات ختم ہو گئے تھے، خیمے اکھڑ گئے تھے، بڑی کیفیت تھی۔ اور صرف ہوا نہیں بھیجی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جنود لم تروھا، اور ایسا لشکر بھی بھیجا تھا جسے تم نہیں دیکھ رہے تھے، ایسا لشکر بھیجا تھا جسے تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو یہاں یہ جو ہم غیبی امداد کی دعائیں کرتے ہیں نا کہ اللہ غیبی امداد عطا فرما، غیبی مدد فرما، مسجد میں بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، تو غیبی مدد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گھر میں بیٹھ کے غیبی مدد کی دعائیں کرتے رہیں۔ غیبی مدد اس وقت آتی ہے جب انسان میدان عمل میں خود پہنچ جاتا ہے، میدان عمل میں پہنچنے کے بعد، کوشش کر لینے کے بعد، اور پھر اللہ کی ذات پہ جب توکل اور اعتماد ہوتا ہے پھر اللہ غیبی مدد بھیجتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بدر میں مسلمان اپنے گھروں میں موجود تھے اور غیبی مدد آ گئی، احد میں موجود تھے غیبی مدد آ گئی، احزاب میں موجود تھے غیبی مدد آ گئی۔ ہر جگہ پہ آپ تاریخ میں، سیرت میں یہی پڑھیں گے کہ مسلمان میدان میں گئے پھر اللہ نے مدد بھیجی۔ تو غیبی مدد آنے کا مطلب یہ ہے پہلے میدان میں جانا پڑتا ہے، پھر اللہ اپنی مدد نازل فرماتا ہے۔ حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اسی ضمن میں، اسی کے کانٹیکسٹ میں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ایک شخص نے سنا کسی سے مسجد کے اندر، کسی جگہ پہ درس کے اندر، کہ اللہ پاک رزق کا ضامن ہے، وہ اپنے بندوں کو رزق کھلاتا ہے، تو اپنی عطا سے رزق دیتا ہے، اسی کے ذمے سب کا رزق ہے۔
تو وہ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ گیا. اس نے کہا کہ اللہ میں تو رزق دینے والا ہے، مجھے رزق عطا فرما. بیٹھا رہا کچھ نہیں آیا. پھر اس نے کہا چلو تھوڑا چل کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی پھل گر جائے میرے منہ میں آ جائے. درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا، کوئی پھل بھی نہیں گرا. پھر اس نے سوچا پھر ایک کام کر لیتا ہوں، درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہوں اور قریب ہو جاؤں گا پھلوں سے، رزق اور مل جائے گا مجھے. درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا. پھر بھی کسی ٹہنی سے کوئی پھل ٹوٹا نہیں اور اس کے پاس نہیں آیا. تو اس کے قریب سے ایک شخص گزر رہا تھا. اس نے کہا یہ پہلے وہاں تھے، پھر نیچے بیٹھے، پھر اوپر چڑھ گئے، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے نا، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ رزق میرے پاس خود چل کر کیسے آئے گا. اس نے کہا بے وقوف، رزق کا وعدہ تو کیا ہے، ساتھ میں شرط یہ لگائیے محنت تجھے کرنی ہے. جب تک توڑے گا نہیں، چبائے گا نہیں، کھائے گا نہیں تو رزق اندر کیسے جائے گا؟ رزق کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کے پیٹ میں خود ہی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. محنت کرنا شرط ہے، پھر اللہ پاک اس کے صلہ اور انعام عطا فرماتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ پاک جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے. وہ کیفیت کیا تھی جنگ کی؟ فرمایا اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم، جب وہ لشکر والے تمہارے اوپر سے آئے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے سے آئے. یعنی مدینہ منورہ کی جو اوپر کا علاقہ تھا وہاں سے بھی انہوں نے حملہ کیا اور نشیبی علاقوں سے بھی کفار نے حملہ کیا. یعنی تین اطراف سے مسلمانوں کو گھیر لیا تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا اوپر سے بھی حملہ کیا، نیچے سے بھی آئے، اوپر سے بھی آئے. اور پھر فرمایا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں کھٹک کر رہ گئیں، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کھٹک کر رہ گئیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل گلوں کے قریب آ گئے. یہ کیفیت بیان فرما رہے، یہ جنگ کی کیفیت تھی، مسلمانوں کی کیفیت اللہ پاک بیان فرما رہے. آنکھیں کھٹک کر رہ گئیں، دل گلوں کے کنارے پر آ گئے. جس طرح اردو میں محاورہ ہے نا کلیجہ حلق کو آ جانا، یہ سمجھیے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل حلق کو آ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، اور تم اللہ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگے. اب اتنی سخت جنگ تھی اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے پاس ظاہری مال و اسباب موجود نہیں تھا. کسی جگہ پر تھوڑی بہت جنگ ہوئی لیکن اللہ پاک نے غیبی مدد نازل فرمائی. اسی جنگ کے اندر عمر بن عبد ود بہت بڑا پہلوان تھا، جو 90 سال کا بڈھا تھا، کافر تھا، یہودی تھا اور بڑا کٹر یہودی تھا، اور جس کے بارے میں کہا یہ جاتا تھا کہ یہ اکیلا عمر بن عبد ود 1000 پہلوانوں سے لڑ سکتا ہے. اتنی طاقت اور قوت اس کے پاس تھی. اس نے مسلمانوں کو پکارا ہے کوئی مقابلہ کرنے والا جو میرے مقابلے میں آئے، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا جو میرے مقابلے میں آئے. تو مولا علی شیر خدا کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں اس کا مقابلہ کروں، مجھے اجازت دیں اس کا. حضور نے فرمایا دیکھ لو عمر بن عبد ود ہے. اس نے پھر پکارا، مولا علی پھر کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں. حضور نے فرمایا علی دیکھ لو عمر بن عبد ود ہے. تیسری بار پھر اس نے پکارا. علماء نے لکھا تیسری مرتبہ جب اس نے کہا کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے، بلکہ اس نے اس سے بھی سخت جملے کہے. اس نے کہا ہے کوئی جو اپنے بچوں کو یتیم کر دے، ہے کوئی جو اپنی بیوی کو بیوہ کر دے، ہے کوئی جس کی لاش پر اس کی ماں اور باپ روئے، ہے کوئی جو میرے مقابلے. اتنا غرور اور تکبر کے اندر وہ مبتلا تھا. مولا علی تیسری مرتبہ بھی حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں اس کا مقابلہ کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مولا علی کو اجازت دی اس سے مقابلہ کرنے کی. اور پھر حضور نے مولا علی کو بلایا اور مولا علی کے سر پہ اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا. جو دستار بندی ہوتی ہے نا، حضور نے مولا علی کی دستار بندی فرمائی تھی. اور پھر حضور کے ہاتھ میں تھی ذوالفقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اپنی تلوار تھی. حضور نے وہ تلوار مولا علی کو عنایت فرمائی اور فرمایا علی جاؤ اب مقابلہ کرو. اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب مقابلے کے لیے گئے اور مقابلے میں جانے کے بعد اس کو پکارا، جب چلتے ہوئے جا رہے تھے اس وقت تاریخی جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مولا علی کو دیکھ کر، فرمایا تھا دیکھو کل ایمان کل کفر سے مقابلہ کرنے جا رہا ہے. مولا علی کو کل ایمان سے تشبیہ دی تھی، کل ایمان کل کفر سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہے.
اور پھر اس کے بعد جب مولا علی نے اس کو پکارا تو وہ کہنے لگا اے علی تمہاری عمر بہت کم ہے، وہ 90 سال کا تھا، اور مولا علی کو کہنے لگا بھتیجے، اے بھتیجے تمہاری عمر بڑی کم ہے، مجھے بچوں کا خون بہانے کی عادت نہیں ہے۔ عمر بن عبد ود نے مولا علی سے کہا، تو مولا علی نے فرمایا لیکن ہمیں تو تمہارا خون بڑا پسند ہے، ہمیں تمہارا خون بہانے کی بڑی، تو وہ جل گیا۔ یہ کیا بات کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدرک للحاکم کی حدیث سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادا مولا علی کا اس کو پکارنا اتنا پسند آیا کہ حضور نے فرمایا کہ لمبارزۃ علی ابن ابی طالب لعمر ابن عبد ود یوم الخندق افضل من اعمال امتی یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا خندق کے دن مولا علی کا عمر بن عبد ود کو پکارنا، جنگ کے لیے بلانا اس کو، قیامت تک کہ میری امت کے تمام اعمال سے افضل ہے۔ وہ جب پکار رہے تھے مولا علی اس کو جنگ کے لیے، حضور فرماتے ہیں قیامت تک میری امت کے اعمال سے افضل مولا علی کی وہ پکار ہے جو کفار کو پکار رہے تھے۔ اس شان سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ جرت اور بہادری جو اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو عطا فرمائی تھی، کاش اس سے کچھ حصے ہمارے حکمرانوں کو بھی مل جائیں۔ اور فلسطین میں جو ہو رہا ہے، جو کشمیر اور برما میں ہو رہا ہے، مسلمان اس کا بدلہ لے لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون، مسلمان وہاں پر آزمائے گئے، آزمائش ہوئی مسلمانوں کی۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ سختی کے ساتھ جھنجھوڑ دیے گئے، ان کی آزمائش ہو گئی، لیکن اللہ پاک نے اس آزمائش میں مسلمانوں کو کامیاب فرمایا، اور بالآخر غزوہ احزاب، غزوہ خندق میں کفار کو شکست ہوئی۔ اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس پوری صورت کا نام ہی احزاب یعنی گروہوں والی جنگ رکھا ہے۔ حزب کہتے ہیں گروہ کو، کیونکہ اس جنگ کے اندر کئی گروہ آپس میں مل گئے تھے اور کئی گروہوں نے مل کر ایک ساتھ مسلمانوں کے ساتھ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اسی لیے اس جنگ کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق اور سعادتیں عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔